ماضی بھی بہت تلخ ہے علامہ طاہر اشرفی صاحب، اس کے ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے بڑھ کے کوئی دوستی کے تعلقات میں بدل سکتا ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں پچھلے 3-4 ماہ کے اندر تو جو مذاکرات شروع ہوئے تھے عراق کے اندر، جس میں جو اس وقت وزیر دفاع ہیں امیر خالد، جو بھائی ہیں امیر محمد بن سلمان کے، انہوں نے بہت اچھے انداز میں عراق میں ایرانی قیادت سے جو بات چیت کی، اور اس کے بڑے مثبت اثرات یہ ہوئے کہ جو حوثیوں کے حملے تھے سعودی عرب پر وہ رک گئے، اور پھر چین کے پریزیڈنٹ کو جس طرح ویلکم کیا گیا اور پورے عالم عرب کو مدعو کیا امیر محمد بن سلمان نے شاہ سلمان کی سرپرستی میں، اور وہاں پر یہ ساری آگے جو ایک بڑھنے کی معاشی اور اقتصادی اعتبار سے، اور امیر محمد بن سلمان کی جو ایک ویژن ہے جو ان کا 2030 کا، یا ویسے ایک اقتصادی اور معاشی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اقتصادی اور معاشی طور پر مضبوط ہوں گے تو پھر ہی کام چلے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا ایک جگہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ جس کو بہت سارے ترجمے دیے جاتے ہیں، لیکن ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم اس خطے کو ایک نیا یورپ بنانا چاہتے ہیں، کہ جہاں پر کرنسی ایک ہو جائے، بارڈر ختم، جیسے یورپ میں ہوا، یہ مثال تھی۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جھگڑا کر کے اور تنازع کے ساتھ اس خطے میں نہ اقتصادی نہ معاشی امن استحکام نہیں آ سکتا، اور پھر یہ جو ایک وقفہ آیا حوثیوں کی طرف سے حملے نہ کرنے کا سعودی عرب کے اوپر، اس سے ایک اعتماد کی فضا جو ہے میں سمجھتا ہوں بحال ہوئی ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر 2 بیان بڑے اہم ہیں۔ ایک سعودی عرب کے جو وزیر خزانہ ہیں ان کا کہ ہم ایران میں انویسٹمنٹ چاہتے ہیں، جلد از جلد ایران میں انویسٹمنٹ کریں، اور پھر 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر فیصل بن فرحان، انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ جو ہے ان کے ساتھ بڑی تفصیلی بات کی ہے، اور اس کی بڑی اچھی جو ہے دونوں طرف سے مثبت سمت آئی ہے۔ اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے چین کے اندر، اس میں جو ڈاکٹر مساعد جو نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں، اور ویسے بھی وہ کنگ کے ایڈوائزر ہیں، وہ بہت ہی سمجھدار اور شعور والے آدمی ہیں، اور عالمی امور کو سعودی گورنمنٹ کے بہاف کے اوپر بہت اچھے انداز سے وہ دیکھتے بھی ہیں، حل بھی کرتے ہیں۔ ہمارے بھی کئی مسائل میں وہ ہمارے لیے معاون و مددگار ہوئے اپنی قیادت کے کہنے پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کا تو ایک بڑا کلیئر ویژن ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو، استحکام ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ترکی کے ساتھ پچھلے سال رمضان میں معاملات بہتر ہوئے، $5 ارب انہوں نے ترکی کو جو ہے وہ اس وقت ان کی امداد کے لیے دے دیا۔ اور تو ایک جو سوچ ہے سعودی عرب کی قیادت کی، اور دوسری طرف سے بھی ہم نے دیکھا ہے جو ایرانی قیادت ہے کہ اس نے بھی سارا کچھ ایک طرف رکھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر تیسری سمت بھی آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے 2 ہفتوں کے دوران وہ یوکرائن بھی گئے ہیں، وہ روس بھی گئے ہیں، برطانیہ میں بھی انہوں نے جا کے بات کی ہے۔ تو ایک جو اس وقت کہا جا رہا ہے عرب دنیا میں کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ امن کی اور سلامتی کے ایک قائد کے طور پر ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ساری کوششیں اسی طرف ہیں، اور اس میں منفی کی بجائے ہمیں مثبت سمت دیکھنا چاہیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 2 اہم دورے ہوں گے، ایک ایرانی صدر کا، مثبت سمت دیکھتے ہیں۔